السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تحت عربی ٹیچر کے انٹرویو میں جو ہوئے ہیں ان میں کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں کینڈیڈیٹ سے، وہ سوالات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا سوال تو جو ہے وہ ہے تعارف پوچھا گیا ہے، وہ انگلش میں پوچھا گیا ہے، صحیح ہے، آپ انگلش میں تعارف کرائیں۔ اس کے بعد دوسرا جو سوال ہے وہ ہے بلوم ٹیکسانومی کے حوالے سے، صحیح ہے، بلوم ٹیکسانومی کے حوالے سے۔ ابھی اس کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، تو اس کے حوالے سے آگے اب میں پڑھتا جاتا ہوں، آپ دیکھتے جائیں۔ بلوم ٹیکسانومی ایک تعلیمی درجہ بندی ہے جو تعلیمی مقاصد کو 6 درجوں میں تقسیم کرتی ہے تاکہ سیکھنے کے عمل کو مؤثر بنایا جا سکے۔ اس کے درجے یہ ہیں: نمبر 1، اس کو کہتے ہیں نالج، علم، حقائق اور معلومات کو یاد رکھنا۔ دوسرے نمبر پر جو درجہ ہے وہ ہے کمپریہنسن، یعنی فہم، معلومات کو سمجھنا۔ تیسرے نمبر پر اس کو کہتے ہیں اپلیکیشن، یعنی اطلاق، علم کو عملی زندگی میں استعمال کرنا، صحیح ہے۔ اور اسی طرح چوتھے نمبر پر جو ہے وہ ہے انالیسس، تجزیہ جس کو کہتے ہیں، معلومات کو توڑ کر اس کے اجزاء کو سمجھنا۔ اور پانچویں نمبر پر اس کو کہتے ہیں سینتھیس، یعنی سینتھیسس، ترکیب، مختلف تصورات کو جوڑ کر نیا تجزیہ اخذ کرنا، نتیجہ اخذ کرنا۔ اور چھٹے نمبر پر ہیں ایولیوشن، جانچ جس کو کہتے ہیں، کسی نظریہ یا طریقے کی خوبیوں اور خامیوں کو پرکھنا۔ یہ تعلیمی نظام اساتذہ کو سکھانے کے بہتر طریقے اپنانے میں مدد دیتا ہے۔ اور تیسرا جو سوال پوچھا ہے وہ پوچھا ہے کریکولم کے حوالے سے، سلیبس اور کریکولم یہ کیا بلا ہے۔ تو ابھی یہ پڑھتے ہیں۔ کریکولم کہتے ہیں یہ ایک وسیع تعلیمی فریم ورک ہوتا ہے جو کسی تعلیمی ادارے یا ملک کے تعلیمی معیار کو متعین کرتا ہے۔ یہ نصاب کے علاوہ تدریسی طریقے، امتحانات اور طلباء کی تعلیمی سرگرمیوں کو بھی شامل کرتا ہے۔ سلیبس کس کو کہتے ہیں؟ یہ کسی خاص مضمون کا مخصوص نصاب ہوتا ہے جس میں پڑھائے جانے والے اسباق، موضوعات، کتابیں اور امتحانی اسکوپ شامل ہوتے ہیں۔ تو فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ طویل مدتی تعلیمی منصوبہ، صحیح ہے، کریکولم جو ہوتا ہے وہ طویل مدتی تعلیمی منصوبہ ہوتا ہے، سلیبس جبکہ کسی خاص کلاس یا کورس کا سبجیکٹ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کریکولم جو ہے وزارت تعلیم یا کسی تعلیمی ادارے کے تحت تیار ہوتا ہے، جبکہ سلیبس جو ہوتا ہے وہ کسی خاص امتحانی بورڈ یا استاد کی رہنمائی میں طے ہوتا ہے۔ یہ دونوں فرق ہیں کریکولم اور سلیبس کے اندر۔ اور اگلا جو چوتھا سوال پوچھا ہے وہ منسٹری کے حوالے سے، کہ منسٹری آف کلچر کے حوالے سے بتائے۔ تو منسٹری آف کلچر کسی ملک میں ثقافتی ورثے، تہذیب، فنون اور قومی شناخت کے فروغ کے لیے کام کرتی ہے۔ پاکستان میں وزارت ثقافت مختلف ثقافتی پروگرام، میوزیم، تاریخی مقامات اور فن و ادب کے فروغ کے لیے اقدامات کرتی ہے۔ اس کا مقصد پاکستانی ثقافت کو محفوظ کرنا اور عالمی سطح پر اسے متعارف کرانا ہے۔ اور پانچواں سوال ہے تحریک خلافت کے حوالے سے، کہ تحریک خلافت برطانوی حکومت کے خلاف بر صغیر میں چلائے جانے والی ایک سیاسی و مذہبی تحریک تھی جو 1919 سے 1924 تک، یعنی یہ 5 سال جاری رہی۔ اس کا مقصد خلافت عثمانیہ کو برقرار رکھنا اور برطانیہ کی جانب سے خلافت کے خاتمے کی سازشوں کو ناکام بنانا تھا۔ اہم نکات یہ ہیں کہ یہ تحریک مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی اور دیگر مسلم رہنماؤں نے شروع کی۔ اس تحریک کو مہاتما گاندھی اور ہندوستانی قوم پرست رہنماؤں کی حمایت بھی حاصل تھی۔ 1924 میں خلافت کے خاتمے کے بعد یہ تحریک بھی زوال پذیر ہو گئی۔ اگلا سوال انہوں نے پوچھا ہے مدرسہ ایکٹ کے حوالے سے۔ تو مدرسہ ایکٹ ایک حکومتی پالیسی ہے جو مدارس کی رجسٹریشن، نصاب اور تعلیمی نظام کو مرکزی دائرے میں شامل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کے تحت مدارس کو رجسٹر کرایا جاتا ہے۔ جدید مضامین جیسے سائنس، انگریزی اور ریاضی کو نصاب میں شامل کیا جاتا ہے۔ مدارس کی مالیاتی نگرانی کی جاتی ہے تاکہ غیر قانونی فنڈنگ کو روکا جا سکے۔ اگلا سوال کیا ہے اس کے حوالے سے، وفاق المدارس، یعنی کتنے بورڈ ہیں ان کے نام بتائیں۔ تو پاکستان میں مختلف مکاتب فکر کے وفاق المدارس بورڈ موجود ہیں جن میں مشہور یہ ہیں۔ پہلے نمبر پر وفاق المدارس العربیہ پاکستان، یہ ملتان ان کا سینٹر ہے، دیوبندی مکتبہ فکر سے ہے۔ رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان الحدیث مکتبہ فکر کا ہے۔ وفاق المدارس السلفیہ جو ہے وہ سلفی مکتبہ فکر کا ہے۔ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان بریلوی مکتبہ فکر کا ہے۔ اور وفاق المدارس الشیعہ پاکستان جو ہے شیعی مکتبہ فکر کا یہ بورڈ ہے۔ اگلا سوال جو انہوں نے کیا ہے کہ گلگت بلتستان میں نظام کیسا چل رہا ہے۔
تو گلگت بلتستان ایک خود مختار انتظامی علاقہ ہے جو پاکستان کے زیر انتظام ہے، لیکن اسے ابھی تک مکمل صوبے کی حیثیت حاصل نہیں۔ یہاں کا نظام کچھ یوں ہے: سیاسی نظام، گلگت بلتستان اسمبلی اور گورنر اس میں موجود ہیں جو مقامی حکومت چلاتے ہیں۔ تعلیمی نظام اس کی ہے کہ وفاقی حکومت کے ماتحت ہے، مگر معیاری تعلیمی اداروں کی اس میں کمی ہے۔ معاشی نظام گلگت کا یہ ہے کہ زیادہ تر معیشت زراعت، سیاحت اور معدنیات پر مبنی ہے۔ عدالتی نظام، یہاں سپریم اپیلیٹ کورٹ اور لوکل کورٹ موجود ہے، مگر پاکستان کی سپریم کورٹ کا دائرہ کار یہاں لاگو نہیں ہوتا۔ سیکورٹی کے حوالے سے پاک فوج اور فرنٹیئر کور امن و امان برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو یہ تمام جو اہم نکات تھے یہ انٹرویو میں پوچھے گئے تھے کینڈیڈیٹ سے، اس کے یہاں پر میں نے جوابات تفصیل سے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ آپ کے انٹرویو میں کارآمد ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔